بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آیت نمبر 28 سورۃ الرعد۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو یعنی قلب کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دل کا ذکر کرا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جیسے سورہ بقرہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، یا پھر دل کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے ایمان والوں کے دل میں ایمان اترتا ہے۔ دل کے بعد بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہی یا دین اسلام کے اندر بہت زیادہ دل کی بات آئی ہے۔ دماغ کا جتنا ذکر ہے اس سے کہیں زیادہ دل کا ذکر ہے دین اسلام کے اندر، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر اترتا ہے نہ کہ دماغ کے اندر اترتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس موضوع کے لیے کہ یہ جو ڈپریشن والے معاملات ہیں یا انزائٹی والے معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں یہ چیز اس آیت سے اٹیچ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ اسپرچولی جو خدا کے قریب نہیں ہیں، جو لوگ ایم ہی اپنے کام کرے جا رہے ہیں یا کوئی مزے لیے جا رہے ہیں ان چیزوں سے دنیا کا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کو لے کر کہ کہیں نہ کہیں کہ ہمیں قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جن لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے وہ لوگ آپ کو سب سے زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ملیں گے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کرما کے تعلق سے وہ کچھ بات کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی برا کر رہا ہے تو وہ اس کے آگے لوٹ کے بالکل آئے گا، لیکن اس طریقے سے تھوڑی آئے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت سے تو ایسے گناہ ہوتے ہیں جو پکڑے بھی نہیں جاتے، لا کے اندر کہہ لیں یا کسی تعلق سے لے لیں جو باتیں پکڑ لی نہیں جاتی۔ اور بھائی آخرت کا دن ہی اس لیے رکھا گیا کہ تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے معاملات ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، کہ تمہاری نیت کسی شخص کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیے یا زنا کیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم جانتے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، یا ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں کہ ہماری نیت کیا ہے، کس تعلق سے۔ میری نیت کہیں چوری کرنے کی ہے تو میں اسے دکھا رہا ہوں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں میری نیت چوری کی، میرے ساتھ اللہ بھی جانتا ہے میری نیت چوری کی ہے۔ سامنے والے کو دھوکہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دھوکہ دے رہا ہے، اس چیز کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے سامنے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتاری، فرمائی اور بتایا کہ اگر آپ کو سکون، ڈپریشن، انگزائٹی ایسے کوئی معاملاتوں کے تعلق سے اگر آپ کو دقت ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کے اوپر جو ڈپریشن، انگزائٹی کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں اپنے اوپر کی اگر بات کہوں آپ سے، جب میرا ایسا معاملات ہوتا ہے کہ میرا دل بے چین ہو جاتا ہے یا کسی معاملاتوں کو دل پہ لے لیتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی ایسے ایکسپائزڈ معاملات ہو جاتے ہیں، تو سب سے بہترین چیز اگر مجھے جو لگتی ہے وہ لگتی ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ وجہ حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ذکر ہی تو آگے بیچ میں کہیں نہ کہیں۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون جو ہے وہ میری عبادت سے، میرے ذکر سے، میری باتوں کو بیان کرنے سے ملے گا، تو آپ کر کے دیکھیں نا۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کہ میرا سکون کسی اور میں رکھ دیا اللہ نے؟ ہاں یہ معاملات ضرور ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اگر میں ایک بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ایک شخص کو باندھتا ہے، نکاح کراتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس شخص کے ساتھ اس بندے کو سکون ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کرا اور اس لیے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا سکون اختیار کرو، وہاں بھی سکون کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور معاملے کے لیے، یہ معاملات ہیں اور وہ معاملات الگ ہیں۔ آپ اس میں کہیں نہ کہیں نکالیں کہ بھائی وہاں بھی تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون ملتا ہے، تو بھائی وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھنا، اس کو مسکرا کے دیکھنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بھی تو ایک نیک کام ہی ہے۔ یار
بیوی بچوں پہ خرچ کرنا نفلی صدقہ ہے، تو کس تعلق سے ہے پھر یہ بات؟ بیوی بچوں پہ جو ہم کیا کہتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہی تو ہے. اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہی تو ایک طرح کی. زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، کیا ہے؟ یہی تو چیزیں ہیں. اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی مل جاتی ہیں. معاملات جب اٹکتے ہیں، جب کہیں پہ بھی سکون نہیں ملتا نا انسان کو، تب بھاگتا ہے انسان اللہ کی طرف. آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میرا سکون کسی اور شخص میں ہے، چلیے کبھی آپ کو مل بھی جائے گا، یا آپ کی بیوی سے آپ کو مل جائے گا، یا آپ کے شوہر سے آپ کو مل جائے گا. نو ڈاؤٹ مل بھی جاتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، مل بھی جاتا ہے. لیکن جب معاملات اپنے دل کے اوپر بات آتی ہے نا، تب انسان اس قرآن کی طرف، اللہ کی طرف بھاگتا ہے اس چیز کو لے کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم لوگوں کے دلوں کو سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے. یہ لوگ جو آج کل کے دور میں ڈپریشن کا شکار ہیں، اینزائٹی کا شکار ہیں، اینزائٹی اٹیک آتے ہیں، اپنے آپ کو اس تعلق سے توڑتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے سامنے اچھا بن کے بھی دکھاتے ہیں اور خود گھٹ بھی رہے ہوتے ہیں. بھائی تمہیں گھٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو نا بیٹھ کے. اور اگر آپ کے دوست، میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نیک دوست دیے ہیں تو ان سے ذکر کرا کریں، ان سے مشورہ کرا کریں. یہ میں دنیاوی طور پہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشورے میں خیر ہے، مشورہ کرا کریں. مشورہ کریں گے خیر کی ہی بات نکل کے آئے گی. جب اللہ نے فرما دیا کہ مشورے میں خیر ہے، رسول اللہ نے بتا دیا مشورے میں خیر ہے، تو آپ بھی مشورہ کرا کریں اپنے دوستوں سے. اگر آپ کے دوست نیک ہیں تو اس شخص کے ساتھ مشورہ کرا کریں جس پہ آپ کو بھروسہ ہو. اس شخص کے ساتھ مشورہ نہ کرا کریں جو خود ہی غلط ہو اور آپ اس سے مشورہ لینے کھڑے ہو جائیں. وہ آپ کو غلطی دعوت دے گا، پھر صحیح دعوت نہیں دے گا. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی سنگت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے جو دین کی طرف اپنا وہ رکھتے ہوں رجحان. ان لوگوں سے آپ بات کریں، ان سے مشورہ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح مشورہ بھی دے گا، صحیح رائے بھی دلائے گا. آپ اگر دوسری طرف جانا چاہیں تو وہی چوائس آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا بگاڑ دے گا؟ اگر پوری کائنات بھی اس کی عبادت کرنے چلی جائے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے، اور اگر پوری کائنات اس کی نافرمانی کرنے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس مسئلہ تمہاری ذات کا ہے. تمہیں جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا وہ تم سوچو نا. تمہیں جہنم میں جانا تو جاؤ، کرو اپنے والے معاملات، جاؤ جہنم میں. اور تمہیں جنت میں جانا تو کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. معاملات اپنے ایک طرف، برائیاں اچھائیاں ایک طرف، اور ڈپریشن انگزائٹی کی ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو توڑتا ہے کہیں نہ کہیں. اور جب ڈپریشن ہوتا ہے تو گھر میں بھی سفر کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے بھی سفر کرتا ہے، دوستوں کے سامنے بھی سفر کرتا ہے، اپنے دل میں پڑتا ہے. یہ چیزیں انسان کو توڑتی ہیں. ہمیں دین اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے حالاتوں میں زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عیاشیوں کی طرح زندگی گزارتے پھریں، نرم گدے، بڑھیا بستر، صبح اٹھ رہے ہیں مزے سے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. قربانی پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. قربان کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اس کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کریں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کر کے دیکھیں. ڈپریشن انزائٹی اگر کسی کو ہے تو اپنا وہ بنا کے دیکھے، ایک ایم بنا کے دیکھے، اپنا مقصد بنا کے دیکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا، قرآن میں اتارا، اللہ کے رسول کو جو علم اترا، جو حدیثیں آئی ہیں اس کا علم حاصل کروں گا اور میں دعوت دوں گا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، ڈپریشن کی کبھی شکایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا ایم ہے، آپ کا مقصد ہے. جس شخص کا مقصد ہوتا ہے وہ کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا. لیکن جس شخص کا مطلب وہ مقصد ہی کچھ اور ہو، یا جس شخص کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، وہ خالی بیٹھا ہوا شخص سب سے زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. جس شخص کا مقصد ہوگا کہ مجھے بڑا بننا ہے، مجھے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، یا ایکس وائی زیڈ مجھے اس کمپنی کے اندر اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے، یا ایکس وائی زیڈ مجھے اپنی کمپنی کھڑی کرنی ہے، یا ایکس وائی زیڈ مجھے اپنا بزنس اتنا بڑا کرنا ہے. جس شخص کا یہ مقصد ہوگا تو وہ اپنے مقصد کے لیے جیے گا. لیکن جس شخص کا مقصد صرف بیٹھنا ہے، خالی ٹائم ہے، فضول آدمی ہے، وہ شخص اپنے آپ کو اوور تھنکنگ میں لے جا کر اپنے آپ کو ایک ذہنی مریض بناتا ہے اور ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.